بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو بہرحال آج کا ہمارا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ کے ہم صفحہ نمبر 585 پر ہیں۔ پہلی قسم قواعد کلیہ کے بیان میں مبحث پنجم نیکی اور گناہ کی بحث۔ نیکی اور پانچویں بحث اس کی تمہید نیکی اور گناہ کی حقیقت کا بیان۔ نمبر 1 توحید کا بیان، شرک کی حقیقت کا بیان، مظاہر شرک یعنی شرک کی صورتوں کا بیان، صفات الہیہ پر ایمان لانے کا بیان، تقدیر پر ایمان لانے کا بیان، عبادت اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ایک حق ہے، شاعر اللہ کی تعظیم کا بیان، وضو و غسل کے اسرار و رموز کا بیان، نماز کے اسرار و رموز کا بیان، زکوٰۃ کے اسرار کا بیان، روزوں کی حکمتوں کا بیان، حج کی حکمتوں کا بیان، نیکی کے مختلف کاموں کی حکمتیں، گناہوں کے مدارج، گناہوں کے مفاسد کا بیان، وہ گناہ جو آدمی کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ گناہ جن کا لوگوں سے تعلق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نیکی اور گناہ کی حقیقت کا بیان۔ کتاب کے آغاز میں مقدمے کے آخر میں جہاں فہرست مضامین دی گئی ہے، حضرت شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اسرار شریعت کی تفصیلات دو بنیادوں کی طرف لوٹتی ہے، ایک نیکی اور گناہ کی بحث، دوسری سیاست ملیہ یعنی مذہبی حکومت کی بحث۔ پھر میں نے دیکھا کہ نیکی اور گناہ کی حقیقت کا سمجھنا اس پر موقوف ہے کہ پہلے مجازات، ارتفاقات اور سعادت نوعیہ کی ابحاث جان لی جائیں۔ اب شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مبحث اول اور دوم میں جزا و سزا کی انی اور لمی ہر طرح کی دلیلیں ذکر کی جا چکی، پھر مبحث سوم میں اتفاقات یعنی تدبیرات نافعہ کو بیان کر دیا گیا جو انسانوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں، چنانچہ وہ انسانوں میں مسلسل چلی آ رہی ہیں، کبھی بھی انسانی معاشرہ ان سے خالی نہیں رہا۔ پھر مبحث چہارم میں تحصیل سعادت کی راہ بیان کر دی گئی۔ تو اب وقت آ گیا کہ ہم نیکی اور گناہ کی حقیقت بیان کریں۔ نیکی 4 قسم کے کام ہیں۔ نمبر 1 وہ کام جو ملائے اعلیٰ کی اطاعت کے تقاضے سے اور الہام الہی کو قبول کرنے سے اور مرضیات خداوندی میں فنا ہونے کی وجہ سے انجام دیے جائیں، یعنی کمال عبودیت اور اطاعت کے تقاضے سے جو کام کیے جائیں وہ نیکی کے کام ہیں۔ نمبر 2 جن کاموں پر دنیا میں یا آخرت میں اچھا بدلہ ملے وہ نیکی کے کام ہیں۔ نمبر 3 جو کام ارتفاقات کو سنوارنے والے ہیں یعنی جن پر انسانی معاشرے کا دار و مدار ہے وہ نیکی کے کام ہیں۔ نمبر 4 جو کام اطاعت اور خداوندی کی حالت پیدا کریں اور حجابات کو دور کریں تاکہ قرب و حضور میسر آئے وہ سب نیکی کے کام ہیں۔ اور گناہ بھی 4 طرح کے کام ہیں۔ نمبر 1 جو کام شیطان کی اطاعت کے تقاضے سے اور اس کی مرضیات میں فنا ہونے کی وجہ سے کیا جائے وہ گناہ کے کام ہیں۔ نمبر 2 جن کاموں پر دنیا میں یا آخرت میں سزا ملے وہ گناہ کے کام ہیں۔ ارتفاقات کو بگاڑنے والے کام بھی گناہ کے کام ہیں۔ جو کام خدا کی نافرمانی کی حالت پیدا کریں اور حجابات کو پختہ کریں وہ سب گناہ کے کام ہیں۔ سنن بر کی تشکیل۔ جس طرح سمجھدار لوگ آسائش کی زندگی بسر کرنے کے لیے مفید تدبیریں وجود میں لاتے ہیں اور لوگ ان کو مفید سمجھ کر قبول کرتے ہیں اور رفتہ رفتہ وہ عام ہو جاتی ہیں، اسی طرح نیکی کے طریقے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو الہام فرماتے ہیں جو ملکوتی انوار سے بہراور ہوتے ہیں اور جن پر امور فطرت، طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت کا غلبہ ہوتا ہے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو وہ طریقے اس طرح الہام کیے جاتے ہیں جس طرح محال کے دل میں وہ باتیں ڈالی جاتی ہیں جن سے ان کا طریقہ زندگی سنورتا ہے۔ انبیاء ان طریقوں کو اپنا لیتے ہیں اور دوسروں کو ان کی دعوت و ترغیب دیتے ہیں، بس لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں اور رفتہ رفتہ نیکی کے وہ طریقے عام ہو جاتے ہیں۔ اب تمام لوگ ان سنن بر پر متفق ہیں، خواہ وہ کہیں کے رہنے والے ہوں اور خواہ ان کا کوئی مذہب ہو، اور یہ بات ظاہر ہے کہ کسی فطری مناسبت اور نوعی تقاضے کی وجہ ہی سے ہو سکتی ہے، خواہ مخواہ یا اتفاقاً نہیں ہو سکتی۔ بس ثابت ہوا کہ سنن بر جو ہے وہ فطری امور ہیں۔ سوال: بر اور اثم کا تصور تو تمام اقوام اور ملتوں میں پایا جاتا ہے، مگر ہر قوم میں اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ مثلا کوئی صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے اور اسی کو نیکی سمجھتا ہے، کوئی شرک کا بھی روادار ہے اور اس کو بھی نیکی گردانتا ہے۔ پھر سنن بر پر ارباب ملل کا اتفاق کہاں رہا؟ اسی طرح کچھ لوگ نیکی کے کاموں سے کوسوں دور رہتے ہیں، وہ زنا، چوری اور سود خوری جیسے اعمال بد اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر سنن بر فطری امور کیسے ہوئے؟ جواب: نیکی کی شکلوں کا اختلاف مضر نہیں، یعنی اس سے اعتراض درست نہیں، کیونکہ اصول پر سب کا اتفاق ہے اور وہ کافی ہے۔ مثلا بندے کی ضرورت کے سب قائل ہیں اگرچہ اس کی صورتوں میں اختلاف ہے، اور جو لوگ سنن بر سے روگردانی کرتے ہیں وہ انسانوں کا ناقص گروہ ہیں۔ اہل بصیرت ان کے احوال میں غور کریں گے تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ وہ خلاف فطرت طریقے زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں اور انسانوں میں ان کی حیثیت اس زائد عزو کی سی ہے جس کو کاٹ پھینکنا باقی رکھنے سے زیادہ بہتر ہے، پس ان کے اعتبار سے اعتراض بھی درست نہیں۔ بار احسان: جس طرح سنن بر انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیم سے لوگوں کو نصیب ہوئی ہے، ان کی اشاعت کی تدبیریں بھی انہی حضرات نے بتلائی ہیں، پس ان کا دنیا جہاں کی گردنوں پر عظیم بار احسان ہے۔ ان اسباب و تدابیر کا بیان مبحث سادس میں آئے گا۔ آئندہ ابواب کے مضامین۔ اس مبحث کے آئندہ ابواب میں 3 باتیں بیان کی گئی۔ نمبر 1 سنن بر کی بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی نیکی کے اہم کاموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسے توحید، اللہ کو ایک ماننا، صفات پر ایمان، تقدیر پر ایمان وغیرہ۔ نیکی کے تمام کاموں کو بیان نہیں کیا گیا کیونکہ اس میں طول ہے۔ یہ اصول
یہ اصول بر وہ ہیں جن پر اقلیمہائے صالحہ کی بڑی بڑی اقوام متفق ہیں۔ ان اقوام میں ایسے ایسے لوگ اٹھے ہیں جو اللہ والے سلاطین اور صاحب الرائے دانشمند تھے۔ عرب و عجم، یہود و ہنود اور مجوس، سبھی اقوام میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور وہ سب ان اصول بر پر متفق ہیں۔ نمبر 2، جب قوت بہیمیہ قوت ملکیہ کے مطیع ہو جاتی ہے تو نیکی کے کام کس طرح وجود میں آتے ہیں، اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 3، سنن بر کے بعض وہ فوائد بیان کیے گئے ہیں جو تجربے سے معلوم ہوئے ہیں اور جنہیں عقل سلیم تسلیم کرتی ہے۔ نمبر 1، باب 1، توحید کا بیان۔ نیکی کے کاموں میں اصل الاصول اور بہترین نیکی توحید ہے، اور توحید کی اہمیت 4 وجوہ سے ہے۔ پہلی وجہ، نیک بختی حاصل کرنے کے لیے جو 4 صفات ضروری ہیں، دیکھیے مباحث چہارم کا باب چہارم، ان میں سب سے اہم صفت اخبات یعنی بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی ہے، اور اس صفت کا حصول توحید پر موقوف ہے، کیونکہ چند خداؤں کا پرستار ششدر رہتا ہے، وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 29 میں موحد اور مشرک کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک غلام وہ ہے جس میں کئی ساجی ہیں جن میں زدہ زدی بھی ہے، اور دوسرا غلام پورا کا پورا ایک ہی شخص کا ہے۔ تو کیا ان دونوں غلاموں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ یعنی مشرک ہمیشہ ڈاواڈول رہتا ہے، کبھی غیر اللہ کی طرف دوڑتا ہے، کبھی خدا کی طرف، پھر غیر اللہ میں سے کسی ایک پر وہ مطمئن نہیں ہوتا، کبھی کسی کی طرف رجوع کرتا ہے، کبھی کسی کی طرف۔ ایسی صورت میں کسی ایک کے ساتھ کمال نیاز مندی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اخبات و نیاز مندی تو خالص توحید ہی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ بس اب قیاس کی صورت یہ بنے گی کہ سعادت حقیقیہ کا حصول اخبات پر موقوف ہے اور اخبات کی تحصیل توحید پر موقوف ہے، بس نیک بختی اور سعادت مندی توحید پر موقوف ہوگی۔ دوسری وجہ، نیک بختی کی تحصیل جن صفات اربعہ پر موقوف ہے ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی 2 تدبیریں ہیں، ایک علمی دوسری عملی، اور دونوں میں مفید تر علمی تدبیر ہے، اور اس کی بنیاد اور اس کا مدار توحید اور صفات باری تعالیٰ کی صحیح معرفت پر ہے۔ تفصیل کے لیے چوتھی بحث باب 5 ملاحظہ فرمائیں۔ اور سعادت کی تحصیل انسان کی غایت قصویٰ یعنی سب سے بڑا مقصد ہے، پھر اس کے موقوف علیہ یعنی توحید کا بھی یہی درجہ ہوگا۔ تیسری وجہ، توحید یعنی ایک خدا پر ایمان لانے سے انسان کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے اور عمدہ طریقے پر اللہ کے ساتھ وصل کی نفس کے اندر استعداد پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ایک خدا پر ایمان نہیں رکھتا بلکہ در بدر بھٹکتا ہے وہ کہیں کبھی نہیں رہتا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 22 میں ہے کہ جو شخص اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے اور وہ مخلص بھی ہو تو اس نے بڑا ہی مضبوط حلقہ یعنی کڑا تھام لیا اور وہ ہلاکت و خسران سے محفوظ رہ گیا۔ اب وہ توجہ تام کی وجہ سے لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا رہے گا تاکہ اس کو وصال میسر آ جائے گا۔ چوتھی وجہ، احادیث شریفہ میں توحید کی اہمیت اور عظمت مرتبہ پر تنبیہ وارد ہوئی اور اس کو تمام انواع بر نیکی کے کاموں میں دل کی حیثیت دی گئی، یعنی جس طرح جسم کے صلاح و فساد کا مدار دل پر ہے، وہ سنورتا ہے تو تمام اعضاء سنور جاتے ہیں اور وہ بگڑتا ہے تو تمام اعضاء کے اعمال غلط ہو جاتے ہیں، اسی طرح نیکی کے کاموں کی قبولیت و عدم قبولیت کا مدار توحید پر ہے۔ اگر ایمان درست ہے تو ہر نیکی مقبول ہے اور ایمان میں کھوٹ ہے تو ہر نیکی ضائع ہے، اور توحید کا یہ مقام و مرتبہ روایات سے اس طرح ثابت ہے کہ احادیث میں بلا شرط عموم اطلاق کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ جس کی موت اس حالت میں ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشکات شریف حدیث نمبر 26 اور 38 اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے، اور مسلم شریفی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جنت سے روکا نہیں جائے گا۔ احادیث میں اس قسم کی اور بھی تعبیرات آئی ہیں، مثلا متفق علیہ حدیث میں ہے کہ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے خواہ اس نے کچھ بھی عمل کیا ہو۔ اور مسلم شریف میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ سے زمین کے برابر گناہ لے کر ملے اور اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اس سے اسی کے بقدر مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ توحید کے 4 مرتبے، جاننا چاہیے کہ توحید کے 4 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ توحید ذات کا ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود ماننا، کسی اور کو اس صفت کے ساتھ متصف نہ ماننا۔ واجب وہ ہستی ہے جس کا عدم ممتنع ہو، یعنی اس کا وجود ضروری ہو۔ وجوب وجب یجب کا مصدر ہے جس کے معنی ہے ثابت ہونا، لازم ہونا، اور واجب بمعنی ثابت ہے، اور واجب الوجود کے معنی ہے ثابت الوجود اور لازم الوجود۔ پھر واجب کی 2 قسمیں ہیں، واجب لذاتی ہی اور واجب لغیری۔ نمبر 1، واجب لذاتی، وہ ہستی ہے جس کا وجود ذاتی ہو، یعنی خانہ زاد ہو، وہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو، ایسی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور کوئی ہستی واجب لذاتی ہی نہیں ہے۔ واجب لغیری، وہ ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجود ملا ہو مگر وہ کبھی معدوم نہ ہو، جیسے عقول اشرا فلاسفہ کے خیال کے مطابق واجب لغیری ہی ہے، مگر اسلامی تعلیمات کی روح سے کوئی چیز واجب لغیری ہی نہیں ہے۔ دوسرا مرتبہ توحید خلق کا ہے، یعنی عرش، آسمان، زمین اور دیگر تمام جواہر کا خالق صرف اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا۔ دنیا میں جو بھی چیز موجود ہے یا تو وہ جوہر ہوگی یا عرض۔ جوہر وہ ممکن ہے جو محل کے بغیر موجود ہو سکے، یعنی وہ کسی ایسے محل کا محتاج نہ ہو جو اس کو موجود کرے، جیسے کپڑا، کتاب، قلم وغیرہ بے شمار چیزیں جواہر ہے۔ عرض وہ ممکن ہے جو کسی محل میں پایا جائے، یعنی وہ پائے جانے میں، باقی رہنے میں اور متمکن ہونے میں کسی ایسے محل کا محتاج ہو جو اس کو سہارا دے، جیسے مقدار، زمانہ، عادات، کیفیات، الوان، احوال، صفات، ملکات اور افعال عباد وغیرہ۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ تمام اقوام جواہر کا خالق صرف اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے، اور شاہ صاحب نے اسی کو توحید کا دوسرا مرتبہ قرار دیا ہے کیونکہ آگے اس کو متفق علیہ بتایا گیا۔ اور اعراض کا خالق گمراہ اقوام غیر اللہ کو بھی مانتی ہے، مثلا شفا دینا، بیمار کرنا، فقر سے ہمکنار کرنا وغیرہ کا خالق مشرکین دیوی دیوتاؤں اور اولیاء کو بھی مانتے ہیں، اور معتزلہ تو افعال عباد کا خالق خود بندوں کو مانتے ہیں۔
اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ توحید کے ان دونوں مرتبوں سے آسمانی کتابوں میں بحث نہیں کی گئی، کیونکہ ان میں کسی کا اختلاف نہیں تھا۔ عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ جو قرآن کریم کے اولین مخاطب تھے، توحید کی ان دونوں قسموں کے قائل تھے، بلکہ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق توحید کے یہ دونوں مرتبے مقدمات مسلمہ میں سے تھے، اس لیے قرآن کریم نے ان دونوں مرتبوں کو مسلمہ باتوں کی طرح ذکر فرمایا، ان پر دلائل قائم نہیں کیے۔ تیسرا مرتبہ توحید تدبیر کا ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا نظم و انتظام صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی کائنات کے مدبر اور منتظم ہے، ان کے ساتھ کائنات کے نظم و انتظام میں کوئی شریک نہیں، وہی پروردگار و پالنہار ہے۔ اس مرتبے کا دوسرا نام توحید ربوبیت ہے۔ چوتھا مرتبہ توحید الوہیت کا ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہیں، بندگی اور عبادت انہی کا حق ہے، ان کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ توحید کے یہ دونوں آخری مرتبے باہم مربوط اور لازم ملزوم ہیں، یعنی تدبیر اور عبادت کے درمیان فطری ارتباط اور عادی تلازم ہے، اس لیے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکے۔ جو مدبر و منتظم اور پروردگار و پالنہار ہوگا وہی عبادت کا حقدار ہوگا، اور عبادت اسی کا حق ہے جو کائنات کا نظم و انتظام اور پروردگاری کرتا ہے۔ نوٹ: توحید کے ان آخری دو مرتبوں میں جو اختلاف ہے جو آگے آ رہا ہے۔ توحید تدبیر اور توحید الوہیت میں اختلاف۔ توحید کے آخری دو مرتبوں میں، یعنی توحید تدبیر اور توحید الوہیت میں مختلف جماعتوں نے اختلاف کیا ہے۔ ان کے بڑے گروہ تین ہیں۔ پہلا گروہ ستارہ پرستوں کا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ستارے پرستش کا استحقاق رکھتے ہیں اور امور دنیا میں ان کی عبادت مفید ہے اور ان کے سامنے حاجتیں پیش کرنا برحق ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ روزمرہ کے واقعات میں، سعادت و شقاوت میں اور تندرستی اور بیماری میں ستاروں کی واضح تاثیرات ہیں۔ ان کے خیال میں ستارے جاندار مخلوقات ہیں، ان کی مادے سے مجرد ارواح ہیں، یعنی وہ روحانی مخلوقات ہیں اور سمجھ بوجھ رکھتی ہیں، اور وہی ارواح ستاروں کی حرکت کا باعث ہے۔ جو لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں ان کے احوال سے وہ باخبر رہتی ہیں، کبھی غافل نہیں ہوتی۔ اس قسم کے وساوس کی وجہ سے انہوں نے ستاروں کے ہیکل اور مجسمے بنائے اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ مثلا ہندوستان کے ستارہ پرستوں نے سورج کا ہیکل ایسی مورت بنائی ہے جس کے ہاتھ میں سرخ ہیرا ہے، اور چاند کا ہیکل ایک بچڑا بنایا ہے جسے 4 آدمی کھینچتے ہیں، اور مورتی کے ہاتھ میں ہیرا ہے۔ اچھا، دوسرا گروہ مشرکین یعنی مورتی پوجنے والوں کا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کی طرح بڑی بڑی چیزوں کا منتظم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور کسی بھی معاملے میں قطعی فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ وہ لوگ ان دونوں باتوں میں مسلمانوں کے ہمنوا ہیں، مگر دیگر امور میں وہ مسلمانوں کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ وہ 3 باتیں کہتے ہیں۔ پہلی بات، مشرکین کہتے ہیں کہ جو نیک بندے ہم سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوب بندگی کی اور اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کر لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلعت الوہیت سے سرفراز کر دیا ہے اور وہ دیگر مخلوقات کی بندگی کے حقدار ہو گئے ہیں۔ جیسے کوئی غلام بادشاہ کی شاندار خدمت کرتا ہے تو بادشاہ خوش ہو کر اس کو شاہی پوشاک عطا کرتا ہے اور اپنی مملکت کے کچھ حصے کا نظم و نسق اس کو سونپ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس علاقے کے لوگوں کی طرف سے سمع و طاعت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کو بعض امور کا اختیار دے دیا ہے، اس لیے ان کی بندگی ضروری ہے۔ مشرکین کی یہ بات محض بے دلیل ایک دعویٰ ہے، گو کہ یہ بات صحیح ہے کہ نیک لوگوں نے خدا کی خوب بندگی کر کے قرب خاص حاصل کر لیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر ان کو خلعت الوہیت پہنایا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور بادشاہ اور غلام کی تمثیل سے یہ بات ثابت کرنا غائب کو شاہد پر قیاس کرنا ہے، جو کسی طرح درست نہیں۔ قرآن کریم میں ان کا یہ دعویٰ یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ حکومت اور ملک صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خیالات کا اتباع نہیں کروں گا۔ مشرکین کا یہ خیال وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ اب کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو میرے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل ہے، مگر تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ سو جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو یعنی انکار پر عذاب لے آنا، وہ میرے پاس نہیں، یعنی میرے اختیار میں نہیں، اور وہ واضح دلیل یہ ہے کہ حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، یعنی الحکم الا للہ، اور اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا علم غیب اسی کو ہے، وہ کیسا کچھ دیکھنے والا اور کیسا کچھ سننے والا ہے۔ ان لوگوں کا خدا کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اور سورۃ الفاطر آیت نمبر 13 میں ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اس نے سورج کو اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے اور ہر ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، یہی اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، اسی کے لیے سلطنت ہے اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہی استدلال سورۃ الزمر آیت نمبر 6 میں بھی ہے۔ بس جب حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتے اور ملک اور سلطنت بھی انہی کی ہے، تو اب یہ دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرب بندوں کو خلعت الوہیت سے سرفراز کیا اور ان کو بعض امور کا اختیار دے دیا ہے؟ دوسری بات، مشرکین کا یہ بھی استدلال ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غایت درجہ برتر و بالا ہے، ہر شخص کی براہ راست ان تک پہنچ کہاں، درمیان میں واسطہ ضروری ہے جو ہم کو اللہ سے قریب کرے۔ یہ وسائط اولیاء کرام اور ان کے پیکرہائے محسوس اصنام ہیں، ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ مشرکین کے خیال میں اللہ کی بندگی اس وقت تک مقبول نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ اولیاء کی پرستش نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، پرستش کہاں گیا؟
ہاں شامل نہ کی جائے، اس لیے ان کے نزدیک صرف اللہ کی عبادت کافی نہیں بلکہ ساتھ میں اولیاء کی اور اصنام کی پرستش بھی ضروری ہے۔ مشرکین کا یہ استدلال بھی باطل ہے، گویا کہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ غایت درجہ برتر و بالا ہے، مگر ساتھ ہی وہ بندوں سے غایت درجہ قریب بھی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق دریافت کریں تو آپ میری طرف سے بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، درخواست کرنے والوں کی عرضی منظور کر لیتا ہوں۔ جب وہ میرے حضور درخواست کرتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کریں اور مجھ پر یقین رکھیں، شاید وہ لوگ رشد و فلاح حاصل کر سکیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 16 میں ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں، اور ہم انسان سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور بھلا کیوں قریب نہ ہوں؟ جو خالق و مالک ہیں وہ اپنی مخلوق کے احوال سے بے خبر کیوں ہو سکتے ہیں؟ اور جب وہ قریب ہیں اور بندوں کی عرضیہ براہ راست سنتے ہیں تو پھر درمیان میں وسائط گردان کر دوری پیدا کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تیسری بات، مشرکین کا ایک استدلال یہ ہے کہ اولیاء مرنے کے بعد سنتے دیکھتے ہیں، وہ اپنے پرستاروں کی سفارش، ان کے کاموں کا نظم و نسق اور ان کی مدد کرتے ہیں، اس لیے ان کی بندگی ضروری ہے تاکہ وہ راضی رہیں، مگر چونکہ مجردات کی طرف کامل توجہ نہیں ہو سکتی اس لیے مشرکوں نے ان بزرگوں کے نام پر بت تراشے تاکہ ان کو قبلہ توجہ بنائے۔ غرض مورتیاں اصل معبود نہیں تھی، صرف قبلہ نما تھی، مگر بعد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے فرق نہیں کیا اور مورتیوں ہی کو معبود بنا لیا۔ اس استدلال کی سخافت یعنی بودا پن جو ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ مورتیں محض بے جان جمادات ہیں، کیا ان کے چلنے والے پیر، پکڑنے والے ہاتھ، دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان ہیں؟ اور جب ان کے اعضاء اور حواس نہیں ہیں تو علم و ادراک کہاں اور نصرت و امداد کیوں کر ممکن ہے؟ تیسرا گروہ عیسائیوں کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہے اور ان کا رتبہ تمام مخلوق سے بلند ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 39-45 میں آپ کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، اس لیے ان کو اللہ کا بندہ نہیں کہنا چاہیے، ایسا کہنے سے ان کو دوسرے بندوں کے برابر کرنا لازم آئے گا اور اس میں ان کی کسر شان اور ان کے مقام قرب خاص کو نظر انداز کرنا ہے۔ پھر عیسائیوں میں اختلاف ہوا کہ آپ کی اس خصوصیت کی تعبیر کس لفظ سے کی جائے۔ ان کی دو جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت آپ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگی کیونکہ باپ بیٹے پر مہربان ہوتا ہے اور اپنی نگاہوں کے سامنے اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کا درجہ بندوں سے بلند ہوتا ہے، بس یہی نام ان لوگوں کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موزون ہے۔ اور دوسری جماعت نے سیدھا آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا اور ان کے خیال میں واجب تعالیٰ نے آپ میں حلول کیا ہے۔ حلول کے معنی ہے ایک چیز کا دوسری چیز میں اس طرح داخل ہونا کہ دونوں میں تمیز نہ ہو سکے، یعنی اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر و شکر ہو گئے ہیں اور دو ہی ختم ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے آپ سے ایسے کارنامے صادر ہوئے ہیں جو کسی انسان سے جانے پہچانے نہیں گئے، مثلا مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھے کو اور برس کے بیمار کو چنگا کرنا، اور گارے سے پرندہ بنا کر اس کو زندہ کرنا۔ اور جب آپ میں اللہ تعالیٰ موجود ہیں تو آپ کا کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آپ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ پھر بعد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے وجہ تسمیہ نہیں سمجھی کہ آپ کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کیوں کہا گیا، اور انہوں نے تقریباً آپ کو حقیقی بیٹا اور ہر اعتبار سے واجب سمجھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر ان کی تردید کی کہ اللہ کے ہاں اولاد کہاں پیدا ہو سکتی ہے اور اس کی کوئی بیوی تو ہے نہیں۔ اور جو بعض پاگلوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی کہہ دیا تو اس عقیدے کو عیسائیوں میں قبول عام حاصل نہیں ہوا، اور کہیں اس طرح تردید کی کہ صفات کمالیہ لوازم ذات واجبہ سے ہیں، غیر اللہ میں وہ معدوم ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے یا اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ اولاد رکھتا ہے اور اس کی ذات اولاد سے پاک ہے، بلکہ اسی کا مملوک ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمینوں میں ہے اور سب اسی کے محکوم ہے۔ وہ آسمان اور زمینوں کا موجد نیا پیدا کرنے والا ہے۔ جب وہ کسی کام کا جو ہونا طے کرتا ہے تو بس یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ بس جو مملوک و محکوم ہو وہ خدا کا بیٹا یا خدا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور جو موجد کائنات اور قادر مطلق ہو اور جس کے اشارے پر چیزیں وجود میں آتی ہوں اسے اولاد اور مددگار کی کیا حاجت ہے؟ تینوں جماعتوں کے پاس لمبے چوڑے دعویٰ اور بے شمار خرافات ہیں۔ شہرستانی نے الملل والنحل میں سائبین، کواکب پرستوں اور روحانیت والوں کا اور موحدوں کا ایک لمبا مناظرہ لکھا ہے۔ اس کے مطالعے سے پہلے گروہ کے دعویٰ کا علم ہوگا اور مشرکین کی خرافات نو مسلم سلفی عالم مولانا عبید اللہ پائلی کی مشہور زمانہ کتاب تحفۃ الہند میں دیکھی جا سکتی ہے، اور عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث و ابنیت کی بھول بھلیوں کے لیے اظہار الحق وغیرہ ملاحظہ فرمائے۔ قرآن کریم نے بھی توحید کے آخری دو مرتبوں سے جگہ جگہ بحث کی ہے اور کافروں کے وساوس و شبہات کی سیر حاصل تردید کی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف۔ اچھا، تنقید عقل محض کے دوسرے ایڈیشن میں کانٹ نے دعویٰ کیا، اس نے فلسفے میں کوپرنیکی انقلاب برپا کر دیا۔ کانٹ قدمان یونان کی طرح عالم کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ کانٹ قدماء یونان کی طرح عالم کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ظاہری عالم اور باطنی عالم۔ وہ کہتا ہے کہ زمان مکان کا عالم جس سے سائنس اعتنا کرتی ہے حقیقی نہیں ہے بلکہ محض ظواہر پر مشتمل ہے۔ یہ عالم ہمارے ذہن اور حواس سے باہر موجود نہیں ہے، نہ اسے حقیقت نفس الامری کہا جا سکتا ہے۔ حقیقی عالم وہ ہے جس میں حقیقت نفس الامر موجود ہو، ہم نہ تو اسے جان سکتے ہیں اور نہ اسے ثابت ہی کر سکتے ہیں۔ سائنس کا تعلق ظاہری علم سے ہے اور مذہب حقیقی عالم سے واسطہ رکھتا ہے۔ اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ہمارے ذہن کی ساخت ہی ایسی ہے کہ ہم حقیقت کا ادراک نہیں
کر سکتے. ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے تو لامحالہ تضادات کے شکار ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری رسائی صرف ظاہری عالم تک محدود ہے. مذہبی شاعر و عقائد کے اس بات کے لیے وہ اخلاقی وجدان کو ضروری سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم عقلی استدلال سے وجود باری، بقائے روح اور قدر و اختیار کو ثابت نہیں کر سکتے. چنانچہ اس نے ایک ایک کر کے ان تمام دلائل کا تجزیہ کیا ہے جو متکلمین اس بات وجود باری کے لیے پیش کرتے رہے اور تمام کو بودا قرار دیا. اس لیے کانٹ کو علم کلام کا مخالف بھی سمجھا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ذات خداوندی، قدر و اختیار اور بقائے روح بے شک صداقتیں ہیں، لیکن عقلی استدلالی ہمیں ان کا یقین نہیں دلا سکتی. ان کا یقین ہمیں عقل عملی سے ہوتا ہے، جو اخلاقی وجدان کا دوسرا نام ہے. اس طرح کانٹ بھی افلاطون کی طرح سائنسی علوم اور ان سے بالاتر فلسفیانہ بصیرت میں حد فاصل قائم کرتا ہے. کانٹ میں عقل اور ارادے کے درمیان پوری مفاہمت نہیں کی جا سکی، چنانچہ اس کی ذات سے دو تحریکیں اٹھی. نمبر ایک، جرمنوں کی عقلیاتی مثالیت، جس کی روح سے خود شعور ذہن ہی حقیقت اولا ہے. عقلیاتی مثالیت کو جو ہے کیا بولتے ہیں؟ ریشنل آئیڈیالزم. فشٹے، شیلنگ، ہیگل. اچھا، اس سے رجائی نقطہ نظر پیدا ہوا، یعنی جو صحیح معنوں میں موجود ہے وہی خیر ہے. یہ عقلیاتی مثالیت جو ہے یہ ٹھیک ہے، ریشنل آئیڈیالزم. ارادیت. نمبر دو، ارادیت، جس کی روح سے کائنات پر ایک اندھا ارادہ مسلط ہے، اور اس کا سب سے مشہور شارح شوپنہائر تھا، جس نے کہا کہ انسان عالمی ارادے کے ہاتھوں میں بے جان کھلونے کی مانند ہے. یہ نقطہ نظر جبری اور قنوطی ہے. اخلاقیات میں کانٹ قدر و اختیار کا قائل ہے، جس سے وہ تمام مذہبی عقائد کا جواز بھی پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب کسی کام کا واجب ہونا قرار پائے تو اسی وجوب میں اختیار کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے. اس نے رواقیین کی طرح فرض برائے فرض کا کڑا نصب العین پیش کیا اور کہا کہ فرض کی ادائیگی ہی حسن اخلاق ہے، خواہ اس کے نتائج کچھ بھی ہوں. اس کے اخلاقیات میں حکم قاطع کا تصور مرکزی حیثیت رکھتا ہے. یہ تصور اس کے خیال میں انسانی تجربے یا مشاہدے سے علیحدہ مستقل مقام رکھتا ہے. قدر و اختیار پر بحث کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ جو شخص اپنے افعال کا ذمہ دار نہیں ہوگا اسے اخلاقی عامل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ آزادی سے خیر کا انتخاب نہیں کرتا. اخلاقی عامل کے لیے مختار ہونا لازم ہے. کانٹ جرمنوں کی فلسفیانہ رومانیت کا باپ ہے، اور جرمن رومانیت پسند بقول برٹرینڈ رسل روسو کے روحانی بچے ہیں. فلسفے میں رومانیت کانٹ کی ذات کے ساتھ داخل ہوئی اور ادب و شعر میں لسنگ اور ہرڈر سے ہوتی ہوئی گوئٹے اور شلر پر منتہی ہوئی. شلر نے روسو کی مدح میں ایک نظم بھی لکھی تھی. رومانیت نے جرمنوں کے ادب کی طرح ان کے فلسفے پر بھی گہرے اثرات ثبت کیے. یہ اثرات فشٹے اور شیلنگ میں زیادہ نمایاں ہو گئے ہیں. جرمنوں کے رومانی فلسفے میں مادے کے بجائے ذہن پر اور معروض کے بجائے موضوع پر زور دیا گیا، اور اس میں اس قدر غلو کیا گیا کہ جرمن مثالیت پسند کہنے لگے کہ صرف ذہن ہی موجود ہے اور ذہن ہی مادے کا خالق بھی ہے. اس طرح دیکارٹ کے ساتھ فلسفے میں جس موضوعیت کا آغاز ہوا تھا وہ فشٹے اور ہیگل میں اپنی انتہا کو پہنچ گئی. کانٹ کے فلسفے کو ماورائی مثالیت کہا جاتا ہے. ماورائی مثالیت، ٹھیک ہے، یعنی کہاں گیا وہ؟ ماورائی مثالیت نمبر 3 پہ ہے ٹرانسینڈنٹل آئیڈیالزم. ٹھیک ہے، وہ خود اسے تنقیدی فلسفہ کہا کرتا تھا. منطقی لحاظ سے کانٹ نے تنقید عقل محض میں جو نظریہ پیش کیا ہے وہ موضوعی مثالیت کا ہے. کانٹ مثالیت پسند ہے کیونکہ نمبر 1، کانٹ افلاطون کی طرح عالم کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، عالم ظواہر اور عالم باطن. نمبر 2، کانٹ کا عقیدہ یہ ہے کہ باطن تک حواس اور عقل استدلال کی رسائی نہیں ہو سکتی. افلاطون کے خیال میں صرف عقل استدلالی ہی حقیقی عالم کو پا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہاں گیا؟ نمبر 3، کانٹ نے ڈیکارٹ کی طرح موضوع پر زور دیا. اس نے زمان و مکان کے معروضی وجود سے بھی انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان دونوں کا انحصار ذہن پر ہے. کانٹ کائنات کو بامعنی اور بامقصد سمجھتا ہے. اس کے خیال میں انسانی آرزوؤں اور امنگوں کا جواز موجود ہے. اس طرح اس نے میکانیکیت کے خلاف مقصدیت کا پہلو اختیار کیا. اس کے بقول فلسفے کے موضوع 2 ہیں، اوپر تاروں بھرا آسمان اور انسان کے باطن میں قانون اخلاق. کانٹ کے آرٹ اور حسن کے نظریے کے مطابق حسن و جمال حسی لذات کی تخلیق نہیں ہے جیسا کہ ہوم نے کہا ہے، بلکہ حسن و جمال کا تعلق وجدان سے جو حسیات سے علیحدہ اپنا مستقل وجود رکھتا ہے. نمبر 6، انسانی ذہن خیالات و افکار کا خالق ہے. سائنسدان کے طرز فکر اور فلسفی کی بصیرت میں فرق ہے. کانٹ کا نظریہ مثالیاتی ہے، لیکن اس میں تجربیت، ارادیت، لادریت اور موجودیت کے رجحان بھی ملتے ہیں، جنہوں نے بعد میں مستقل مکاتب فکر کی صورت اختیار کر لی تھی. عام طور سے کانٹ کو دور جدید کا عظیم ترین فلسفی سمجھا جاتا ہے، لیکن برٹرینڈ رسل اسے محض ایک بدقسمتی قرار دیتے ہیں، جس کے باعث دنیا فلسفہ میں باطنیت اور انتشار فکر نے بار پایا. ان دونوں انتہاؤں کے درمیان حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک بلند پایہ فلسفی ہے جو اپنی تمام کوتاہیوں کے باوجود ظرف بینی اور جودت فکر کی دولت سے مالا مال تھا. جدید فلسفیانہ تحریکوں میں ہر کہیں اس کے اثرات کا کھوج ملتا ہے. کانٹ کے متبعین فشٹے، شیلنگ اور ہیگل نے کہا ہے کہ کانٹ کی لادریت سے فلسفیانہ تحقیق کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. انہوں نے کانٹ کے ظاہر اور باطن کی دوئی کو رد کر دیا اور اس نظریے سے بھی قطع نظر کر لی کہ انسانی علم محدود محض ہے. انہوں نے کہا کہ حقیقت کامل اکمل منظم وحدت ہے جس کا ادراک صرف عقل ہی کر سکتی ہے. انہوں نے فکر کے منظم کل اور حقیقت کبریٰ کو واحد الاصل قرار دیا، جسے وہ روح مطلق، عین مطلق، وجود مطلق اور خدا کہنے لگے. فشٹے کا وجود مطلق اخلاقی ہے، شیلنگ کا جمالیاتی ہے، ہیگل کا عقلیاتی ہے.
دیکھیے فشتے کا وجود مطلق اخلاقی ہے، شیلنگ کا جمالیاتی ہے اور ہیگل کا عقلیاتی ہے۔ ان فلاسفہ میں اختلافات کے باوجود اساسی طور پر فکری اتحاد موجود ہے، یعنی فلسفیانہ وحدت وجود ان سب میں قدر مشترک ہے۔ یوحنا گوٹلیب فشتے 19 مئی 1762 کو ایک غریب کسان کے گھر میں پیدا ہوا۔ حافظہ بلا کا پایا تھا اور نہایت ذہین تھا۔ ایک رئیس نے اس کی ذکاوت سے متاثر ہو کر اسے متبنہ بنا لیا اور اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ فشتے نے جینا میں فلسفے اور دینیات کی تحصیل کی۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ پادری بن جائے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے شادی کر لی اور زیورش میں درس دینے لگا۔ فشتے نے کانٹ کی تصانیف کا نظر غیر سے مطالعہ کیا تھا اور ان سے بڑا متاثر ہوا تھا۔ 1794 میں جینا میں پروفیسر مقرر ہوا۔ اس یونیورسٹی میں اس نے اپنا خاص فلسفہ مرتب کیا جسے فلسفہ خودی کہا جاتا ہے۔ فشتے نے وجود مطلق کو خودی کا نام دیا اور کہا کہ خودی یا انائے کبیر غیر شخصی آفاقی آزاد فعالیت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات میں صرف خودی ہی موجود ہے، اس کے ماں سوا کسی شے کا وجود نہیں۔ ایک دن اس مطلق خودی نے اپنے باطن میں ٹھوکا سا محسوس کیا، جس کے نتیجے میں ناخودی کا ظہور ہوا۔ اس کے بعد اس سے مادی اشیاء متفرع ہوئیں۔ فشتے اس مطلق خودی اور خدا کو مترادف مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خودی تخلیقی اصول ہے، خودی اپنے راستے میں رکاوٹیں لاتی ہیں تاکہ ان کے خلاف کشمکش کر کے اپنی تکمیل کر سکے۔ عالم مادی مطلق خودی کے لیے ایک اکھاڑے کی حیثیت رکھتا ہے جس میں کشمکش کر کے وہ اپنے آپ کا شعور حاصل کرتی ہے۔ ازلی و ابدی خودی مطلق یا خدائے عالم مادی یا ناخودی کو اپنے راستے میں مزاحم بنایا ہے۔ یہ نقطہ نظر موضوعی مثالیت کی آخری انتہا ہے، کیونکہ اس کی روح سے کائنات میں مادے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور ہر شے ذہن ہے، روح ہے۔ فشتے نے کانٹ کی مادی اور ذہن کی دوئی سے انکار کیا۔ کانٹ سے مادے کو کائنات سے مادے کو یکسر خارج کر دیا اور دعویٰ کیا کہ ہر شے ذہن ہے، روح ہے۔ عالم صرف ظاہری طور پر مادی معلوم ہوتا ہے، کائنات فی الحقیقت ذہن ہے، خودی ہے، خدا ہے۔ فشتے کے نظریے میں انسان کی خودی بھی مطلق خودی کا جزو ہے اور فاعل مختار ہے۔ فشتے روح یا خودی کی بقا کا قائل ہے، لیکن کہتا ہے کہ ناخودی یا مادی رکاوٹوں کے خلاف کشمکش کر کے ہی انفرادی خودی غیر فانی ہو سکتی ہے۔ میڈم دی اسٹیل نے فشتے کی موضوعی مثالیت کا ذکر کرتے ہوئے ایک دفعہ مزاحاً کہا تھا، اس بات کا تو فشتے کو بھی شبہ ہوا ہوگا کہ اس کی بیوی محض اس کی ذہن کی پیداوار نہیں ہے۔ خیر، فشتے کی خودی عقلیاتی نہیں بلکہ فعال اور تخلیقی مرکز قوت ہے۔ خودی کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب انسان نیچر یا ناخودی کی مخالف قوتوں سے نبرد آزما ہوتا ہے۔ اس محاربے میں انسان پر اخلاقی فرض عائد ہوتا ہے جس کی ادائیگی میں وہ فاعل مختار ہے۔ وہ خودی کو سلسلے سبب و مسبب میں مقید نہیں مانتا بلکہ اسے آزاد فعالیت تسلیم کرتا ہے۔ انسانی خودی مادی واقعات کے سلسلے کی ایک کڑی نہیں بلکہ اپنے مقدر کی تشکیل میں آزاد ہے۔ فشتے کا یہ نظریہ کشمکش اور عمل کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے ہاں اقبال نے فشتے کے نظریہ خودی کو اسلامی قالب میں ڈھال کر پیش کیا ہے۔ مثنوی اسرار و رموز میں خودی پر جو بحث موجود ہے وہ فشتے ہی سے ماخوذ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اگلی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے جدیدیت۔ ٹھیک ہے، نئے سائنس میں سب سے بنیادی اور انقلاب انگیز نظریہ آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے۔ یہ ہم اس کے صفحہ نمبر جدیدیت حسن عسکری کے صفحہ نمبر 95 پر ہیں، اور اسی نظریے نے ایٹم بم اور مصنوعی سیارے پیدا کیے ہیں۔ اس نظریے کی تشریح عام الفاظ میں بالکل ممکن نہیں، مگر اس نظریے نے چند اصطلاحیں پیدا کی ہیں جو سب کی زبان پر چڑھ گئی ہیں، اس لیے ان کا بیان ضروری ہے۔ اس نظریے کی سب سے مشہور اصطلاح بعد رابع، فورتھ ڈائمینشن ہے۔ آئنسٹائن سے پہلے صرف 3 ابعاد تسلیم کی جاتی تھی: لمبائی، چوڑائی، اونچائی یا موٹائی۔ آئنسٹائن نے بتایا کہ کسی چیز کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے صرف 3 ابعاد کو دیکھنا کافی نہیں بلکہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کس جگہ ہے اور کس وقت وہاں ہے، کیونکہ زمان و مکان کی تبدیلی سے چیز کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ زمان و مکان کو ملا کر اسے چوتھی بعد کا نام دیا گیا۔ پھر آئنسٹائن نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر چیز میں زمان و مکان بیک وقت داخل ہوتے ہیں اور اس کے وجود میں شریک رہتے ہیں، اس لیے زمان و مکان حقیقت کا لازمی جز ہیں۔ اس اصول کو زمانی و مکانی تسلسل کہتے ہیں، اسپیس ٹائم کانٹینم۔ اسی اصول سے ظاہر ہے کہ نیا سائنس زمان و مکان میں گرفتار ہے اور لا تعین تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر نظریہ اضافت کو عام الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز جو ایک جگہ اور ایک وقت میں صحیح ہے وہ دوسری جگہ اور دوسرے وقت میں غلط ہوگی۔ مثلا جو اقلیدس یونانیوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے وہ ہموار سطح یعنی زمین پر تو درست ہے لیکن خلا میں غلط ہے، کیونکہ خلا جو ہے وہ خمدار ہے۔ خلا کے خمدار یعنی کرویچر آف دا اسپیس ہونے کا اصول بھی آئنسٹائن نے نکالا ہے۔ اسی طرح عام زندگی میں تو 2 اور 2 کا مجموعہ 4 ہی ہوتا ہے، لیکن دوسرے حالات میں ممکن ہے کہ یہ مجموعہ 3 یا 5 ہو جائے۔ ٹھیٹ ریاضی اور طبیعیات میں آئنسٹائن کے اس نظریہ کا جو بھی مطلب ہو، اس سے عمومی طور پر یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ حق یا صداقت کوئی مستقل اور قائم بذات چیز نہیں بلکہ اضافی چیز ہے اور زمان و مکان کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ آئنسٹائن کے نظریات سے لازمی طور پر یہ جو تأثر پیدا ہوتا ہے اس نے موجودہ زمانے کی زندگی میں بہت کچھ انتشار پیدا کیا ہے۔ نمبر 4، 20ویں صدی کے سائنس میں ایسی اہمیت میکس پلانک کے نظریے کوانٹم تھیوری کی ہے۔ فی الجملہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توانائی کی حرکت میں تسلسل نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ سڑک پر موٹر جا رہی ہے، 2 منٹ تک نظر آ رہی ہے، پھر یکایک غائب ہو جاتی ہے، پھر نظر آنے لگتی ہے، پھر غائب ہو جاتی ہے۔ یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنی دیر موٹر نظروں سے غائب رہے وہ کہاں چلی گئی تھی۔
ایک عام آدمی کو یہ نظریہ سنا جائے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں۔ چنانچہ موجودہ زمانے کی زندگی کو ہیبت ناک بنانے میں اور قتل و غارت گری کو ارزاں کرنے میں اس نظریے کو بھی خاصا دخل حاصل ہے۔ بعض لوگوں نے اس نظریے کو روح اور خدا کے وجود کی دلیل سمجھا ہے، اور ہمارے یہاں تو بعض لوگوں نے تصوف کے مسئلے تجدد امثال کو اسی نظریے کی مدد سے ثابت کیا ہے۔ لیکن بعض تصورات کی ظاہری مشابہت کے باوجود دین کو سائنس کے ذریعے مدد پہنچانے کی ہر کوشش آخر میں دین کے لیے مضر ہوگی، کیونکہ دین کا انحصار طبیعیات پر نہیں۔ نمبر 5، 19ویں صدی تک عموماً سائنسدان یہ کہتے تھے کہ مادہ فنا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ قیامت کے عقیدے پر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن نئے سائنس میں ایک اصول دریافت ہوا ہے جس سے قیامت پر یقین آسان سا ہو گیا، اور اس اصول کا نام دا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس۔ یہ علم تھرمو ڈائنامکس حرارت اور توانائی کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس کے 3 قوانین مشہور ہیں۔ پہلا قانون تو اوپر بیان ہو چکا، توانائی کی بقا کا اصول، یعنی کسی مستقل نظام کے اندر توانائی نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ فنا کی جا سکتی ہے۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ توانائی ہے تو کام کرنے کی صلاحیت، لیکن کام کرتے کرتے تو توانائی ایک تخریبی قوت بن جاتی ہے اور انتشار پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب کائنات اپنی توانائی سے کام نہیں لے سکے گی اور منتشر ہو جائے گی۔ اس نظریے کو ہیٹ ڈیتھ آف یونیورس کہتے ہیں۔ لیکن کائنات کے اس طرح فنا ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ کائنات ایک ہر طرف سے بند نظام یعنی کلوز سسٹم ہے یا نہیں۔ اس نظریے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حیات خود اپنے آپ کو ہلاک کرتی ہے۔ یہ ان نظریات میں سے ہے جنہوں نے 20ویں صدی کے انسان کے ذہن پر ایک مستقل دہشت بٹھا دی ہے اور انسان کو اپنی زندگی بے معنی نظر آنے لگی ہے۔ امریکہ میں جتنے قتل اور خودکشی کی وارداتیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے یہ نظریہ بھی ہے۔ جب زندگی اور کائنات ہی خودکشی پر تلی ہوئی ہو تو فرد کی زندگی کے کیا معنی اور اس کی کیا قدر و قیمت۔ حال ہی میں مادیت کے پہلو بپہلو اینٹی میٹر یعنی غیر مادے کا نظریہ بھی نکلا ہے، جس پر روسی سائنسدانوں نے زیادہ کام کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مادے کے ذرات کے مقابل ایک ایسی چیز کے ذرات بھی موجود ہیں جو نہ صرف غیر مادہ بلکہ مادے کی دشمن ہے۔ چنانچہ ہر مادی چیز کے مقابل اور متوازی ایک غیر مادی چیز بھی ہے۔ اسی طرح ہماری کائنات کے ساتھ ایک غیر مادی کائنات بھی ہے جو اس کا عکس ہے، مگر یہ معلوم نہیں کہ یہ عکسی کائنات کہاں ہے۔ بہرحال اتنا طے ہے کہ جب مادہ اور غیر مادہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ایک دوسرے کو فنا کر دیتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ غیر مادی کائنات مادی کائنات کے قریب آ گئی تو دونوں ایک دوسرے کو فنا کر دیں گی۔ ہمیں یہ نظریہ بھی دراصل روحانیت کے قریب نہیں لاتا، کیونکہ غیر مادہ چاہے مادہ نہ ہو لیکن ہے بہرحال طبیعی چیز۔ سائنس کے سارے ایسے نظریات جو قیامت کا امکان ثابت کرتے ہیں انسان کے دل میں خوف تو پیدا کرتے ہیں لیکن امید کا کوئی پہلو نہیں رکھتے۔ اگر ان نظریات کو مان لیا جائے اور خدا پر یقین نہ ہو تو انسان بس یہی کر سکتا ہے کہ اپنے اوپر مکمل بے حسی طاری کر لے اور اندھا بہرا ہو کے زندگی بسر کرے۔ مغربی انسان کی یہی حالت ہوتی جا رہی ہے۔ نمبر 7، اوپر جتنے نظریات بیان ہوئے ہیں ان کا تعلق طبیعیات سے تھا۔ علاوہ ازیں فلکیات میں بھی بہت سے نظریے نکلے ہیں مگر وہ سب قیاس آرائی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ بطلیموسی نظام کے مطابق کائنات محدود تھی۔ کوپرنیکس وغیرہ نے لامحدود کائنات کا تصور پیش کیا۔ آگے چل کر پھر محدود کائنات کا نظریہ آ گیا۔ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کائنات محدود ہے یا لامحدود۔ پھر ایک اختلاف اور ہے، یہ تو خیر طے ہو گیا کہ کائنات ایک نہیں بلکہ بہت سی کائناتیں ہمارے نظام شمسی کی طرح بہت سے نظام ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ عظیم تر کائنات نمبر 1 جتنی ہے ہمیشہ سے اتنی ہی رہی ہے اور ہمیشہ اتنی ہی رہے گی، یا بڑھتی جا رہی ہے یا گھٹتی جا رہی ہے یا گھٹ رہی ہے۔ سائنسدان اس معاملے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکے، روز رائے بدلتی رہتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کائنات کس طرح وجود میں آئی، یہاں بھی مختلف نظریے ہیں۔ نمبر 1 مادے کے سکڑنے سے کائنات صورت پذیر ہوئی۔ نمبر 2 ایک بڑے دھماکے کے ساتھ مادہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ان ٹکڑوں کے انجماد سے کائنات بنی۔ ٹھیک ہے، اس نوع کے مختلف نظریے ہیں۔ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کوئی نئی کائنات بن رہی ہے یا نہیں، اور یہ مسئلہ بھی درپیش ہے کہ کائنات ختم ہوگی یا نہیں۔ بہرحال واضح جواب کسی مسئلے کا موجود نہیں۔ سائنسداں اس امید میں بیٹھے ہیں کہ جب انسان سیاروں میں پہنچے گا تو شاید یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہیں رہنے دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا تشریف لانے کے لیے، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگر ہم روزانہ جو ہم پڑھتے ہیں تو وقت پر آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے تاکہ آپ کا مطالعہ جو ہے یعنی مس نہ ہو۔ چلیے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔